انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو اب الحمدللہ ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن اور اس مبارک گھڑیوں کی برکتوں سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ اس دن کا جو ایک خاص تعلق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت قربانی سے ہے۔ الحمدللہ اس دن لاکھوں کروڑوں مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے ایک اعلان کروایا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ہر عبادت، چاہے وہ قربانی ہے، نماز ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حبیب آپ اعلان کر دیں کہ یا اللہ، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، ہر عبادت، حتیٰ کہ دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، تو ہر معاملہ ہمارا کس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اس پر مجھے بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سبحان اللہ، ان کا تو سب کچھ اللہ کے لیے تھا، مقام رضا پر فائز تھے۔ اللہ والوں کے مختلف درجے اور مقامات ہوتے ہیں۔ ایک ہے مقام رضا کہ جس میں اللہ راضی، جو مرضی ہو رہا ہے، جیسے مرضی ہو رہا ہے، بس جس چیز میں اللہ راضی ہے اسی پر راضی رہنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام رضا۔ تو یہ مقام اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا تھا۔ آگ کے اندر جانے کی باری آئی تو نہیں کہا کہ یا اللہ مہربانی کر، آگ بڑی گرم ہے، مجھے بچا لے، نہ، جبریل آئے، پیارے خلیل آپ آگ میں جا رہے ہیں، میری مدد چاہیے، اگر آپ حکم دیں تو آپ کو اٹھا لیتا ہوں اپنے پروں پر، یا پھر آپ حکم دیں میں نے ایک پر مارنا ہے، ساری آگ ختم ہو جائے گی، آپ بتائیں تو صحیح۔ فرمایا جبریل بتاؤ کیا میرے اللہ کو علم ہے کہ میں آگ میں جا رہا ہوں؟ کہا کہ جی بالکل علم ہے۔ فرمایا بس پھر ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے، میں جانوں میرا رب جانے۔ وہ 100 سال کے قریب، 80 سے زیادہ، 80، 85، 86، 87 اس ایج میں اللہ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو ابھی چھوٹے ہی تھے، دودھ پیتے تھے، اللہ نے فرمایا خود سے جدا کرو۔ امتحان تھا، مقام رضا پر فائز تھے، آگے سے چونچے چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ والی تو بات ہی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، کوئی عام بندہ تھوڑا ہے۔ تو عرض کی یا اللہ ٹھیک، وہاں پر چھوڑ کے آ گئے، بظاہر بے یار و مددگار، لیکن حقیقت میں اللہ ہی ان کا یار اور اللہ ان کا مددگار، تو وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ تو مقام رضا ہے، کوئی زبان پر شکوہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن حکم ملتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیں، تو چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکم ملتا ہے کہ آپ اس وطن کو چھوڑ کر اور جگہ چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، یا اللہ ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے اللہ کا آرڈر آتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آرڈر کی تعمیل کرتے گئے۔ کبھی بھی آگے سے کوئی ہیلا بہانہ، یا اللہ کبھی پترانیاں قربانیاں ہوئیاں، حضرت آدم سے لے کر مجھ تک کتنے نبی ہیں، کبھی کسی نبی نے بیٹے کی قربانی پیش کی نہیں، تو یا اللہ مجھ پر بھی مہربانی کر، ایک ہی بیٹا ہے، بڑا پیارا ہے، نہ ایسی بات بھی انہوں نے کی
نہیں، یہ بھی نہیں کہا گیا یا اللہ یہ خواب کی بات ہے، خواب تو خواب ہوتے ہیں نا، نہیں، کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن حکیم میں کئی مقامات پر کیا ہے۔ میں سورہ صافات میں سے آپ کا اور آپ کے بیٹے کا اور ان کی جو قربانی کا جو ذکر ہے اس کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگی کے عالم کو پہنچ چکے ہیں، لیکن دعاؤں سے مایوس نہیں، جوانی کی عمر سے دعائیں مانگنا شروع کی تھیں، یا اللہ اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ بڑھاپے کو پہنچ گئے، تب جا کر خوشخبری ملی کہ ہاں اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ پھر خوشخبری پر خوشخبریاں ملتی گئیں، دوسری زوجہ سے بھی اللہ آپ کو اسحاق، پھر آگے ان سے اللہ یعقوب علیہ السلام بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو جلد بازی بہت ہوتی ہے نا، اکا دکا والی دعا مانگ لی، پھر کہتے ہیں یار اللہ ساڑی سنتا ہی نہیں۔ بھئی اللہ سنتا سب کی ہے، اپنی منشا کے مطابق جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اس کا رزلٹ ظاہر کرتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور بیٹا بھی کیسا، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی آمد کی خبر سنائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی ایک حلم والے بیٹے کی، حلم والا ہوگا، بڑا بردبار ہوگا، حوصلے والا، صبر والا بیٹا ہوگا۔ اللہ نے ایسے عظیم الشان بیٹے کی آپ کو خوشخبری سنائی۔ تو خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو حکم ملا کہ آپ ان کو لیں اور ان کو جہاں پر آج کعبہ آباد ہے وہاں پر چھوڑ کے آئیں۔ تو وہ پورے واقعہ کا ذکر انشاءاللہ تعالی میں خطبہ جمعہ میں کروں گا، ابھی فی الحال جو آپ کی قربانی کا جو خاص واقعہ ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ کو ساتھ لیا۔ جہاں پر آج کعبۃ اللہ شریف آباد ہے، اس وقت آبادی کا نام و نشان دور دور تک موجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ ان کو رزق عطا فرما، یا اللہ دنیا والوں کے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، یا اللہ اس جگہ کو حرم بنا دے، اس جگہ کو برکت والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر کے واپس آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی 6 ماہ کے بعد، کبھی 3 مہینوں کے بعد اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ اور اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے جایا کرتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، فرمایا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہو گئے، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، 14-15 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي
ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. سارے کہہ رہے ہو نا محبت سے. جب 14-15 سال عمر ہو گئی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے لیا اور ایک سائیڈ پہ لے گئے. عرض کے پیارے بیٹے جی، کالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو فرمایا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کی وحی تھی یہ بھی، خواب کے اندر آپ کو آرڈر مل رہا ہے. تو فرمایا بیٹے میں خواب کے اندر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں. تو ماذا تری، بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ تمہاری رائے بولو صحیح کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا ایک کام ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے والا، اور اللہ کا آرڈر آ چکا ہے. پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے، بیٹے سے رائے پوچھ رہے ہیں، تمہاری رائے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ والدین کو اپنے بچوں کی رضا بھی پوچھ لینی چاہیے. عقل مند بیٹھے ہیں، اشارہ کافی ہے، ان کی رضا پوچھ لینی چاہیے. بس اے نہیں بھائی اے وڈیاں دے فیصلے ہو گئے، ٹھیک ہے بڑوں کا فیصلہ ہم قبول بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو کہیں دھکا دینے سے پہلے ان کی رضا پوچھ لیں. اس لیے کہ آپ نے دھکا ایک بار دینا ہے اور انہوں نے سڑنا کڑنا جلنا مچلنا ساری زندگی ہے. تو ایک غلط فیصلے کو ساری زندگی پھر بچے بد دعائیں نہ دیتے پھریں. اس لیے اپنی اولاد کی رضا پوچھ لینا یہ بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. سمجھ آ گئی نا؟ جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی، اپنی لخت جگر، اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ زہرا کا حضرت علی کے ساتھ نکاح کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تھا بیٹی میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو تمہاری رضا کیا ہے؟ سمجھ آئے نا؟ تمہاری رضا، یہ نہیں فرمایا کہ دھکے نال پھڑو تے سر ہلا دو، ہاں نا، رضا سرکار نے پوچھی ہے. اللہ ہمیں بھی سرکار کی سنتوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں. خیر میرے دوستو بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے بیٹے ماذا تری، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. بیٹا جی تمہاری مرضی کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دو گے؟ کیا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو؟ آگے سے کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا، پیغمبر زادہ تھا، خود بھی نبی ہیں، ان کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اور جواب بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کا جواب بھی قرآن کے اندر بیان فرما دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. عرض کی پیارے ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا امر فرمایا، حکم فرمایا، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیجئے. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی وہی کریں جس کا اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی میں صبر کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. آپ مجھے کیا پائیں گے؟ صبر کرنے والا پائیں گے. فرمایا بچے ٹھیک ہے. پھر ایک وہ دن آ گیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا چلو بیٹے گھر سے باہر چلتے ہیں، جا کر تمہاری جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی پیارے ابا جان آپ اس طرح کریں، چھری کو اچھی طرح سے تیز فرما لیں، ایک کپڑا بھی اپنے ساتھ لے لیں، ایک رسی بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ فرمایا کیا بیٹا جی تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ عرض کی ابا جان میں تیار ہوں، پوری طرح سے حاضر ہوں، اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ بیٹا جی پھر رسی کی کیا ضرورت ہے، پھر کپڑا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کی ابا جان جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو تکلیف کی وجہ سے میرے پاؤں آپ کے جسم کو نہ لگ جائیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے رسی لے کر میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے گا۔ بیٹا جی کپڑا، ابا جی بیٹا ہوں آپ کا، لاڈلا بھی ہوں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے 40 سال کی دعاؤں کے بعد یہ بیٹا آپ کو دیا ہے، چھری چلاتے وقت باپ کی محبت غالب نہ آ جائے، کہیں قربانی رہ نہ جائے۔ آپ دیکھیں گے میرے گلے پر چھری چل رہی ہے، خود چلا رہے ہیں تو دل کے اندر نرمی پیدا ہو، قربانی رہ نہ جائے۔ ابا جی میں چاہتا ہوں اللہ کا آرڈر آیا ہے، جان مانگی ہے، یہ ایک جان کیا ہے کروڑوں جانیں بھی اگر اسماعیل کی ہو سب کی سب میں اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ ابا جی قربانی رہ نہ جائے اس لیے آنکھوں پر کپڑا باندھ لیجئے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا گھر سے نکلے نا تو پیچھے سے شیطان آ گیا حضرت حاجرہ کے پاس، اور تمہیں پتہ کیا ہونے لگا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا نہیں تھا، کیا ہونے لگا ہے؟ اور تمہارے بیٹے کو، وہ بیٹا جو اللہ نے تمہیں اس عمر میں دیا ہے، اس کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا آرڈر آیا ہے۔ تو بھلا اللہ کے نام پر کبھی بیٹے بھی ذبح ہوئے؟ کبھی کسی نے بیٹوں کی قربانی دی؟ حضرت حاجرہ کوئی معمولی خاتون تو نہیں تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی امی جان ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی دادی جان ہیں، حضرت اماں حاجرہ۔ اللہ نے دانائی عقل سمجھ عطا فرمائی تھی، فوراً سمجھ گئیں کہ یہ جو مجھے اکسانے کے لیے آیا ہے یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں، یہ کوئی خبیث ہے۔ تو فوراً کنکری اٹھائی اور 3 کنکریاں ایسے ماری اور پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا چل دفعہ ہو جا، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے جو عورت کو آ کر اس کے خاوند کے بارے میں اکسا رہا ہے، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، چل دفعہ ہو جا۔ لاہور شریف پڑھی، شیطان بھاگ گیا۔ اب اس نے سمجھا کہ یہاں سے ناکام ہو گیا ہوں، چلو دوسرا وار کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ تو یہ پہنچا، جا کر آہستہ سے بلایا، کہتے ہیں او بچے، او بیٹے تمہیں پتہ ہے تمہارے ابا جی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں اللہ کا آرڈر ہے، میں اپنی جان کا نذرانہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، پیش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے۔ اس نے ورگلانے کے لیے اپنی چالیں چلنی چاہیں، بھلا بیٹوں کی قربانی ہوئی، قربانی بکرے کی ہو، چھترے کی ہو، جانور کی ہو، اونٹ کی ہو، بھلا انسانوں کی قربانیاں بھی کی لگتی، کمال کرتے ہیں آپ لوگ بھی۔ انہوں نے بھی کنکری اٹھائی، دھے ماری اس کے اور پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا تو شیطان معلوم ہوتا ہے جو اولاد کو والدین کے خلاف اکساتا ہے۔ لا حول پڑھا، پھر آ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہاں کر بھی چالیں چلنی چاہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ لا حول شریف پڑھا اور کنکریاں اس کو ماری۔ تو یہ جو آج حاجی جا کر وہ 3 جمرات جو بنے ہوئے ہیں جن کو شیاطین کہا جاتا ہے، اس کو کنکریاں مارتے ہیں، تو کیوں مارتے ہیں؟ وہی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، سمجھ آئی نا؟ حالانکہ ہمیں وہاں شیطان دکھائی دیتا۔ بولیے اچھا ایک بات یاد رکھیں، چلتے چلتے بات کر دوں، مارنی کنکری ہے۔ ہمارے پاکستانی تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں نا، لتر اٹھا کے بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد جی گئے نا حج کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ ایک پٹھان نے کنکریاں بھی ماری، اینڈ میں اپنا جوتا اتارا، کہتا ہے خبیث کا بچہ تو ہم سے گناہ کرواتا ہے، اپنا جوتا اتار کر اس کو دھے مارا۔ تو یہ جوتے شوتے نہیں مارنے بھائی، کیا مارنی ہے؟ بولیے کنکری مارنی ہے، کنکری مارنا سنت ہے۔
اللہ ہمیں نصیب فرمائے یار۔ حج کے مبارک دن ہوں ہیں، وہ کعبۃ اللہ کا طواف، وہ مزدلفہ منی ہیں، اور جمعرات پہ جا کر شیطان کو کنکریاں مارنا، وہ مدینہ کی بارونق گلیوں کی زیارت، اللہ میٹھے محبوب کے صدقے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محبت سے کہہ لیجئے۔ خیر قربانی کے مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ذبح کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا، سبحان اللہ کہہ لو، فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دی، اپنی گردن ہے، یا اللہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا لیا، چھری چلانا شروع کر دی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا فرمائی اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، فرمایا بے شک تم نے اپنے خواب کو سچا فرما دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ سچا فرما دیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ کس طرح؟ چھری چلانے لگے نا، چل نہیں رہی تھی، بار بار کوشش کی، اللہ نے بھیجا جبرائیل کو، فرمایا یہ جنت میں ایک دمبا ہے، تقریباً 4000 سال سے اس کو جنت میں پالا جا رہا تھا، بڑا عظیم دمبا، فرمایا اس کو لے جو چپکے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال لو اور دمبے کو وہاں پر لٹا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، بڑی تیز چھری جو پتھر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹ رہی، اللہ کا امر تھا نا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، آگ کے اندر جلانے کی پاور، ٹھیک ہے، چھری کے اندر کاٹنے کی پاور، زہر کے اندر مارنے کی پاور اگرچہ ہے، لیکن یہ پاوریں تب کام کرتی ہیں جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو زہر کی پوری بوتل حضرت خالد بن ولید پی جاتے ہیں، لیکن اثر بولیے نہیں کرتی۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں لیکن کاٹتی نہیں، لیکن جیسے دمبا آیا فوراً کٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشی کے اندر کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی، میرا بیٹا ذبح ہو گیا، جب پٹی اتاری دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنی تھی، فرمایا فکر نہ کر، قد صدقت الرؤیا، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ جو دمبا بھیجا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم نیک لوگوں کو حضرات استاد علی گاڑی واسطے آنے بندے خدمت کرائے تھے، خادم خدا سے آواز پہنچی؟ چلو ٹھیک، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اچھا خیر، یہ جو ایک عظیم امتحان تھا، بیٹے کی قربانی والا، اس میں کامیاب، اللہ نے جتنے بھی امتحانات آپ پر ڈالے سارے امتحانوں میں کیا ہوئے؟ کامیاب۔ آگ کے اندر جانے کی باری آئی تو اس کے اندر بھی کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ اتنے بڑے امتحانات اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈالے نا، اور ہر امتحان میں جب آپ کامیاب ہوئے تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور درجہ مرتبہ عطا فرمایا، ایک درجہ نبوت والا، رسالت والا، ایک درجہ مقام رضا والا،
ایک درجہ خلیل اللہ ہونے والا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، یہ بھی آپ کا درجہ ہے۔ لیکن جب آپ نے ان سارے امتحانات میں کامیابی پا لی اور اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان قربانیوں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کو دیکھ کر اللہ نے آپ کو ایک اور منصب عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا پیشوا بنا دیا، سارے انسانوں کا امام اور مقتدا بنا دیا۔ یہی وجہ ہے اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں آنے والے سارے لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا۔ اسی وجہ سے یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فخر سے نام لیتے ہیں، آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے پروٹوکول سے ذکر کرتے ہیں، آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان تو اللہ کے سارے پیاروں کو ماننے والے ہیں، جناب آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ فرمایا ہم نے آپ کو لوگوں کا کیا بنا دیا ہے؟ بولیے صحیح، امام بنا دیا ہے۔ دوسری کوالٹی یہ کہ اللہ نے آپ کا ذکر خیر تا قیامت کے لیے باقی رکھا ہے۔ کئی لوگوں کا ذکر تو ہوتا ہے، مر چکے ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہے لیکن وہ ذکر خیر نہیں ہوتا۔ ابو جہل کا ہم نام لیتے ہیں نا کبھی کبھی، لیکن کیا ابو جہل کا نام ہم پیار سے لیتے ہیں؟ بولیں، ادب سے لیتے ہیں؟ نہیں۔ فرعون کا نام ادب سے لیتے ہیں، نمرود کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ ان بے ایمانوں، کافروں، شیطانوں کا ذکر تو اگرچہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن وہ ذکر خیر نہیں ہوتا۔ وہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے برے کریکٹر کی وجہ سے، ان کے لعنتی اور مردود ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کا ذکر خیر نہیں ہوتا، ذکر شر ہوتا ہے، ان کی لعنت اور بربادی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس مذہب میں چلے جائیں، چاہے ہندوؤں کے ہاں بھی چلے جائیں، جہاں جائیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہی ملے گا ہر جگہ۔ اللہ اس کا بھی ذکر قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے ان کا ذکر خیر بعد والے لوگوں میں باقی رکھا۔ تو الحمدللہ آپ کا ذکر خیر باقی ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے باقی رکھا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا ہے، وہ تو پھر ہماری ہر تقریر کی روح کی غذا ہے نا، سرکار کا ذکر ہے۔ ہم تو فخر سے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی۔ توجہ ہے؟ اچھا جی، عید کا طریقہ سن لیجئے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ بھی سن لیں، صبح میں نے بیان کیا تھا، بھائی آج کے دن کا روزہ شوزہ نہیں ہوتا، منع کیا سرکار نے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ جو ہمارے ہاں ایک بری سی رسم پڑ گئی نا جی، عید والے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ بھائی کہاں کا روزہ ہے یار؟ قرآن پڑھو نا، روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک۔ یہ کون سا روزہ ہے جو بوٹیاں پکنے تک ہوتا ہے؟ بھائی اس دن کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ جو عید کے دن ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، ضیافت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں کھائے پیے کا اللہ کوئی حساب نہیں لیتا۔ خلیل بھائی 10 روٹیاں کھا جانا، کوئی حساب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ۔
تو یہ اللہ کی طرف سے کس چیز کے دن ہیں؟ مہمانی کے دن ہیں۔ تو 10ویں آج 10ویں ہے نا ذی الحج، 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 4 دن یہ، اور ایک عید الفطر 5، یہ سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں ان کا روزہ رکھنا گناہ ہے، جائز ہے؟ اگر رکھ لیا تو توڑنا واجب، اگر پورا کر لیا تو اس کے بعد توبہ کرنا واجب ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو ایسا نہیں کرنا۔ ہاں سرکار کی ایک سنت ہے کیا کہ حضور چھوٹی عید کے لیے گھر سے نکلتے کچھ نہ کچھ کھا کر، اور بڑی عید والے دن نبی کریم علیہ السلام کیونکہ قربانی کرتے تھے ہر سال، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی، قربانی کے جانور کی کلیجی مبارک کو کھا کر حضور علیہ السلام اس دن کی اپنی غذا کا آغاز فرماتے تھے۔ اس دن کھانے پینے کی ابتدا حضور علیہ السلام قربانی کے جانور کی کلیجی سے فرماتے تھے، لیکن اس کو روزے کا نام نہیں دے سکتے، روزے کا نام دیں گے تو گناہ۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کھائیں، جب گوشت بن جائے تو کلیجی لے کر جلدی سے پکا لیں، 2 منٹ میں پک جائے گی، اس کو کھا لیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے، ثواب کا کام ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، لیکن اگر روزہ رکھیں گے اس دن تو وہ رکھنا کیا بن جائے گا؟ اگے پیچھے رکھ دے نہیں جڑے اللہ نے رکھ دیتے نے تمہیں ہیں، ایتھے تمہیں شوق چڑھ جاندے روزے رکھن دا۔ چلو بھی توجہ ہے، عید کا طریقہ سماعت فرما لیجئے۔